کالو کوا جنگل کا سب سے برا پکشی تھا۔ وہ سب پکشیوں کے ساتھ زیادتی کرتا اور ان کا دانا چھین کر بھاگ جاتا۔ ایک دن رانو چڑیا اپنے بیٹے کوکو کے ساتھ جنگل میں دانا لینے نکلی ہوئی تھی۔ مما، ہم نے دانا تو ڈھونڈ لیا لیکن مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ مما، آپ یہاں بیٹھے اور میں ندی پر جا کر پانی پی آتا ہوں۔ کوکو اٹھتا ہے اور ندی پر جا کر پانی پینے لگتا ہے۔ کالو کوا ندی پر پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب کوکو کے پنکھ میں چھپا دانا دیکھتا ہے تو فوراً اس کے پاس آ جاتا ہے۔ کوکو کوکو بیٹا، میں صبح سے یہاں بھوکا بیٹھا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا تم مجھے کچھ کھانے کو دے سکتے ہو؟ نہیں انکل، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میری مما کہتی ہے کہ آپ برے پکشی ہو، آپ سے بات نہیں کرنی۔ تیری اتنی جرأت کہ تو مجھے برا پکشی بولے گا؟ کالو کوا کوکو کے تھپڑ مارتا ہے اور اس کا دانا چھین کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کوکو رونے لگتا ہے۔ اتنی دیر ہو گئی، کوکو ابھی تک نہیں آیا، میں جا کر دیکھتی ہوں کہیں میرا بیٹا کسی مصیبت میں نہ پڑ گیا ہو۔ رانو چڑیا اٹھ کر ندی کی طرف جاتی ہے تو دیکھتی ہے کوکو وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ کوکو کوکو بیٹا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا کسی نے مارا ہے آپ کو؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ مما مما، کالو انکل نے میرا دانا چھین لیا اور مجھے تھپڑ بھی مارا۔ یہ دشت کوا کبھی نہیں سدھرے گا۔ کوکو بیٹا، آپ روئے نہیں، میرے پاس اور دانا ہے، میں اپنے بیٹے کو دانا کھلا دوں گی۔ چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ایک دن رانو چڑیا اور مٹھو طوطا اڑتے اڑتے کسان کے کھیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا کہ مٹھو طوطا اور رانو چڑیا دانا چگنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کسان کے کام کرتے کرتے وہاں ایک بڑا سانپ آ جاتا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر رانو چڑیا اور مٹھو طوطا شور مچانے لگتے ہیں۔ سانپ سانپ، کسان انسان، آپ کے پیچھے سانپ ہے۔ کسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں سچ میں ایک بہت بڑا سانپ ہوتا ہے جو کسان انسان کو ڈسنے والا تھا، لیکن چڑیا اور مٹھو طوطے کا شور سن کر وہ سانپ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ چڑیا رانی، مٹھو طوطے، تم دونوں کا بہت بہت دھنیہ واد کہ تم دونوں نے میری جان بچائی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ اس میں احسان کی کوئی بات نہیں ہے، کسان انسان ہم سب کو ہی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی جان کو خطرے سے نکالنا چاہیے۔ تم دونوں کو کبھی میری ضرورت پڑی تو میں تمہاری ہر مدد کے لیے تیار رہوں گا۔ کسان اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ چڑیا اور مٹھو طوطا بھی دانا چگ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ راستے میں کوا ان کی راہ روک لیتا ہے۔ یہ تم دونوں دانا کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ خیر، جہاں سے بھی لے کر آ رہے ہو جلدی سے مجھے دے دو، ورنہ تم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کالو، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہمارے منہ نہ لگو، ہم پہلے ہی بہت دور سے آئے ہیں۔ کیا فائدہ تمہارا اتنا دور سے آنے کا جب تم نہ خود دانا کھا سکو گے اور نہ اپنے گھر لے جا سکو گے۔ کیوں نہیں لے کر جا سکتے یہ دانا؟ کیونکہ یہ دانا میں تم دونوں سے چھین لوں گا۔ نہیں، یہ دانا ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ لیکن کالو کوا دونوں سے زبردستی دانا چھین کر بھاگ جاتا ہے اور ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھ کر مزے مزے سے وہ دانا کھانے لگتا ہے۔ مزہ آ گیا، آج تو میرا پیٹ بھر گیا، اب میں سکون سے اس پیڑ پر ہی سو جاتا ہوں۔ دوسری طرف رانو چڑیا اور مٹھو طوطا دونوں بہت پریشان تھے کیونکہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے، لیکن ان کا دانا بھی چھن گیا تھا۔ رانو بہن، اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم دوبارہ کسان کے کھیت میں واپس جائیں اور دوبارہ محنت کر کے وہ سارا دانا اکٹھا کریں؟ مٹھو بھائی، اب تو کوکو بھی اسکول سے واپس آ گیا ہوگا، میں اتنی دور سفر کر کے دوبارہ نہیں جا سکتی، میرا خیال ہے اب ہمیں گھر واپس جانا چاہیے۔ رات ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا اپنے بیٹے کوکو کو گھر میں پہلے سے رکھا ہوا دانا کھلا کر سلا دیتی ہے۔ آدھی رات کو اچانک آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں
और तेज बारिश होने लगती है। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये बिन बुलाई बारिश कहाँ से आ गई? मेरा तो अपना कोई घोंसला भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा इस समय? हाँ, कहीं भी चला जाऊं, जिस पक्षी के घर भी जाऊंगा, क्या किसी की हिम्मत होगी कि वो मुझे घर से निकाले? मैं किसी के घर भी जाकर कब्जा कर लूंगा। कालू कौवा उड़ता है और सबसे पहले कबूतर के घर जाता है, लेकिन कबूतर का घर हर तरफ से बंद पड़ा था। कबूतर ने खिड़कियां दरवाजे अच्छे तरीके से बंद किए हुए थे। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन काफी देर तक कोई दरवाजा नहीं खोलता। लगता है ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है। मैं किसी और पक्षी के घर जाता हूँ। कालू कौवा मिठू तोते के घर जाता है, लेकिन मिठू तोता कालू कौवे की आवाज पहचान लेता है और दरवाजा नहीं खोलता। निराश होकर कालू कौवा वहाँ से भी चला जाता है। सब पक्षियों के घरों के दरवाजे बजा बजा कर अब कालू कौवा थक गया था। कोई पक्षी दरवाजा नहीं खोल रहा। मैं कहाँ जाऊँ? इन पक्षियों के दिल में जरा भी मेरा डर नहीं बचा। अगर बचा होता तो मेरी आवाज सुनते ही दरवाजा खोल देते। लेकिन मैं अब इस समय जाऊंगा कहाँ? बारिश में मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। फिर कालू कौवा एक आखिरी बार रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है और बड़ी मक्कारी से चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया, मेरी मदद करो। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है। मुझे आज की रात अपने घर में पनाह दे दो। रानू चिड़िया अपने घर की खिड़की में आकर कालू कौवे से कहती है, कौवे भैया, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपने आज तक अपना घोंसला बनाया ही नहीं। बारिशों में आप किसी के घर में भी घुसकर उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए मैं तो दरवाजा हरगिज नहीं खोलूंगी। आप जाएं यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चिड़िया, जल्दी से बाहर निकलो और मुझे अंदर आने दो। मैं आपसे नहीं डरती कालू भैया, और मैं दरवाजा हरगिज नहीं खोलूंगी। ऐसे बोलकर रानू चिड़िया अपनी खिड़की बंद कर लेती है और सुकून से अपने घर में बैठ जाती है। कालू कौवा फिर से उड़ता है और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। मैंने हमेशा जंगल के सभी पक्षियों को परेशान किया। मुझे लगता था मैं अपना डर और खौफ बढ़ाकर पक्षियों पर हुक्मरानी कर सकता हूँ। और आज नौबत देखो, मेरे पास ना रहने के लिए कोई जगह है और ना ही कोई दोस्त। कालू कौवा ऐसे बातें कर रहा था कि पेड़ के पीछे से वही सांप निकलता है और कालू कौवे को पकड़ लेता है। कालू कौवा शोर मचाता है, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आता। प्यारे दोस्तों, कभी किसी को इतना मत सताओ कि वो मुश्किल घड़ी में भी आपका साथ ना दे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। वो तीनों दोस्त घर से एक साथ निकलते हैं और रास्ते में एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें आज दाना लेने के लिए किसी नई जगह। उसी जंगल में एक बुलबुल भी रहती थी। उस बुलबुल का एक बेटा था जिसका नाम बुलबुला था। बुलबुल अपने बेटे के साथ बैठी मीठा फल खा रही थी कि एक दुष्ट चील पीछे से आती है और माँ बुलबुल को उठाकर ले जाती है। छोड़ दे आंटी चील, मेरी मम्मा को छोड़ दे। लेकिन वो चील बुलबुल को दूर ले जाती है और मारकर खा जाती है। कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरते हैं और फिर छोटा बुलबुला जंगल में जाता है। वो दाना ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। कुकू और जग्गू मैदान में बैठे दाना खा रहे थे। बुलबुला वहाँ चला जाता है। मेरी मम्मा को चील ने मार दिया। मेरा कोई दोस्त नहीं है और मुझे जंगल से दाना भी नहीं मिलता। आप दोनों मुझसे दोस्ती कर ले। मेरे दोस्त, चिंता ना करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे दाना ढूंढने में। नहीं, हम दोनों दोस्त हैं और कोई दूसरा हमारी दोस्ती में आए मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम चले जाओ यहाँ से। बेचारा छोटा बुलबुला रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। चोकू, तुमने बहुत बुरा किया।
وہ اکیلا ہے، اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو وہ کیسے جی پائے گا؟ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے اگر تم نے اس سے دوستی کی تو میں تم سے بھی اپنی دوستی توڑ دوں گا۔ جگو ایسے کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن کوکو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گھنے جنگل سے کچھ دانا ڈھونڈتا ہے اور بلبلے کے پاس جاتا ہے۔ دیکھو دوست، میں تمہارے لیے دانا لے کر آیا ہوں، مجھے وشواس نہیں ہو رہا کہ آپ مجھ سے دوستی کرو گے۔ ہاں، اور آج سے تم ہر روز میرے اور جگو کے ساتھ دانا لینے بھی جاؤ گے۔ بلبلا بھوکا تھا، وہ دانا کھا لیتا ہے۔ چلو میں آپ کو جنگل گھمانے لے جاتا ہوں۔ پھر کوکو بلبلے کو جنگل گھمانے لے جاتا ہے۔ راستے میں جگو کوا کوکو اور بلبلے کو ایک ساتھ دیکھ کر وہاں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ بلبلے سے بات نہیں کرنی، اور تم آج پھر بلبلے کے ساتھ گھوم رہے ہو۔ جگو دوست، بلبلا اکیلا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اسے ضرورت ہے ہماری۔ ٹھیک ہے، آج سے میری اور تمہاری دوستی ختم ہوئی، میں جا رہا ہوں۔ جگو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جگو رکو، میری بات سنو، میری وجہ سے آپ کے دوست نے آپ کو چھوڑ دیا، میں بہت برا ہوں۔ نہیں میرے دوست، جگو پاگل ہے، وہ سمجھ نہیں رہا کہ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ پھر کوکو بلبلے کو دانا ڈھونڈنا سکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میٹھے پھلوں کے پیڑ کہاں کہاں ہیں۔ جنگل کا یہ حصہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے، میں بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی اپنی مما کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ پھر کوکو بلبلے کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے اور اپنی مما سے ملواتا ہے۔ بہت اچھا کیا میرے بیٹے، جو آپ نے بلبلے کو اپنا دوست بنا لیا۔ آنٹی، کیا میں کوکو کے ساتھ آپ کے گھر آ جایا کروں؟ ہاں، آپ کا جب بھی دل کرے کوکو کے ساتھ آ جایا کرو۔ اس دن کے بعد جگو کوکو کے ساتھ جنگل نہ جاتا، بلکہ اس نے تو چیلو سے دوستی کر لی تھی۔ چیلو اسے پہاڑوں پر لے جاتا اور وہ دونوں سارا دن جھولے پر جھولے لیتے۔ ایک دن جگو جھولے پر جھولا لے رہا تھا کہ وہ گر جاتا ہے۔ نیچے کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، جگو کے پنکھ جھاڑیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ چیلو، میرے نئے دوست، مجھے ان جھاڑیوں سے باہر نکالو، اگر میں تمہارے پاس آیا تو میرے پنکھ بھی ان جھاڑیوں میں پھنس جائیں گے، میں تو جا رہا ہوں۔ ایسے کہتے ہوئے چیلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جگو رونے لگ جاتا ہے۔ کوئی میری مدد کرے، کوئی مجھے یہاں سے باہر نکالے۔ شام کے وقت بلبلا جنگل گھوم کر واپس آ رہا تھا کہ وہ جگو کوے کو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ بلبلا جگو کے پاس جاتا ہے۔ بھلے ہی تم نے مجھ سے دوستی نہیں کی، لیکن میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گا کیونکہ تم مشکل میں ہو۔ بلبلا خود کو مشکل میں ڈال کر جگو کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے پنکھ سے کانٹے ہٹاتا ہے، اس کا پنکھ بھی گھائل ہو جاتا ہے، لیکن بلبلا جگو کو جھاڑیوں سے باہر نکال لیتا ہے۔ بلبلے، مجھے معاف کر دو، میں سمجھ گیا، ہمیں کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، آج سے آپ بھی میرے دوست ہو۔ کوکو ندی کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں بلبلا اور جگو چلے جاتے ہیں۔ کوکو دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ بلبلے، تم جگو کے ساتھ؟ ہاں، کیونکہ اب ہم سب دوست ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ جگو کی یہ بات سن کر کوکو بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ سب جنگل گھومنے نکل جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیواد۔